خیمہ فقیر صادقین اجڑ گیا، انتظار حسین۔ مخنی بدن، بکھرے اجڑے بال، برمی اچکن، لکھنوی تراش کا ملا دلا پائجامہ کرتا، ہولے ہولے باتیں کرنا اور کرتے چلے جانا، بیچ بیچ میں اپنی کہی ہوئی رباعیات۔ یہ تھے صادقین۔ عجب طور تھا اس شخص کا، جتنا تخلیقی اضطراب تھا اتنا ہی پاؤں میں چکر تھا۔ اچھا خاصا بنجارہ تھا، آج یہاں کل وہاں، جس شہر میں قدم رکھا بس وہاں ڈیرا ڈال دیا اور منہ قلم ہاتھ میں لے کر کام پر جت جانا اور غرق ہو جانا۔ مہینوں گزر گئے ہیں اور صادقین صاحب شہر میں ڈیرے ڈالے پڑے ہیں، لگتا ہے بس اب اسی شہر میں ٹھکانہ بنا لیا ہے، مگر اچانک کسی صبح مصوری کا کھڑاک سمیٹنا اور نکل کھڑے ہونا۔ اب بنجارہ کسی دوسرے شہر میں جا کر ڈیرا کر لے گا۔ صادقین نے لاہور میں آ کر ایک دفعہ لاہور میوزیم میں ڈیرا کیا، جس گوشے میں قیام کیا اسے خیمہ فقیر صادقین کا نام دیا۔ فقیر خیمے میں دھونی رمائے بیٹھا ہے اور اپنی تخلیقی دھن میں مگن ہے۔ ہفتوں مہینوں میں فقیر لاہور میں اتنا رچ بس گیا کہ اردو میں رباعیات کہتے کہتے پنجابی میں رواں ہو گیا۔ لگتا تھا کہ صادقین نے بس اب لاہور کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، مگر مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک روز پتہ چلا کہ خیمہ فقیر صادقین اجڑا پڑا ہے۔ مسافر کہیں کراچی کی طرف نکل گیا یا اسلام آباد کی طرف۔ یہی مصوری میں طور تھا۔ تصویریں بناتے بناتے جی اچاٹ ہوا تو خطاطی کے علاقے میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے۔ جب اس شہر میں صادقین نے اپنی خطاطی کی پہلی نمائش کی تو شہر میں ایک شور مچ گیا۔ روایت کے علمبرداروں نے خطاطی کے اس طرز کو بدعت قرار دیا۔ مخالفت میں بیانات جاری ہوئے، مضمون لکھے گئے، قراردادیں منظور ہوئیں، مگر ہم نے صادقین کو دیکھا کہ بندہ خدا کے کان پر جوں ہی نہیں رینگتی، اپنے دھن میں مست ہے اور اپنی نرالی طرز میں قرآنی آیات نقش کیے چلے جا رہا ہے۔ مگر پھر اسی طرز نے وہ مقبولیت حاصل کی کہ جو مصور اٹھتا ہے صادقین کی مثال سامنے رکھ کر مصورانہ خطاطی میں رواں ہو جاتا ہے۔ پھر تو مصوری میں خطاطی کا ایسا چلن ہوا کہ مصوری پیچھے چلی گئی، خطاطی کا بول بالا ہو گیا۔ خطاطی میں جب بہت گل پھول کھلا لیے تو صادقین نے ایک مرتبہ اسی شہر میں آ کر پھر ڈیرا ڈالا اور تصویریں بنانی شروع کر دی۔ پھر ایک ہنگامہ ہو گیا اور اس رنگ سے ہوا کہ مولویوں کے ایک گروہ نے پنجاب آرٹ کونسل کی آرٹ گیلری پر جہاں ان تصویروں کی نمائش ہو رہی تھی ہلہ بول دیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تصویریں فحش ہیں۔ دوسرے دن ہم نے پنجاب آرٹ کونسل میں قدم رکھا تو دیکھا کہ فیض صاحب فکر مند بیٹھے ہیں، دانشوروں، ادیبوں، فنکاروں کو جمع کر کے ایک دفاعی بیان جاری کرنے کی فکر کر رہے ہیں، مگر صادقین ایسے بے تعلق بیٹھے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اگر کچھ ہوا ہے تو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صادقین میں ایک عجب وصف تھا کہ ارد گرد کتنا ہی ہنگامہ ہو، مخالفتیں ہو رہی ہوں، یہ حضرت معصوم بنے بیٹھے ہیں اور اپنے حال میں مگن ہیں۔ آدمی تو بہت نحیف و نزار تھا، مگر پتہ نہیں تصویر بناتے وقت یا خطاطی کرتے وقت کہاں سے طاقت آ جاتی تھی۔ نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ سونے اور آرام کرنے کی پرواہ، بس لگا ہوا ہے اپنے کام میں، اور کام بھی ایسا ویسا نہیں۔ کبھی کسی دیوار پر نقش بنائے جا رہے ہیں، کبھی کسی بلند و بالا چھت کو مزین کیا جا رہا ہے۔ جثہ یکمشت اور کام اتنے بڑے پیمانے پر۔ صادقین نے جو انسانی پیکر بنائے ہیں وہ دیکھو، بہت قداور نظر آئیں گے۔ مصور کے جثے کا تضاد پیش کرتے ہیں۔ صادقین نے شاید اپنے بارے میں کوئی ایسی بات کہی بھی ہے، اور وہ ہے کہ وہ ڈرائنگ روم کا مصور نہیں تھا۔ مصوری کو وہ نک چڑھے دانشوروں کے بیچ سے نکال کر ایسی سطح پر لے آیا تھا جہاں ہر قسم کی خلقت اس میں حصہ دار بن جاتی تھی، کبھی مخالفت کر کے اپنے غصے کا اظہار کر کے، کبھی مداح بن کر اور عقیدت مندی کا اظہار کر کے، ورنہ ہمارے ہاں تو مصوری بس پڑھے لکھوں کے حلقے تک یا اشراف کے طبقے تک اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔
صادقین ایسا مصور تھا جس سے معاشرے کا کوئی گروہ بیگانگی نہیں برت سکتا تھا۔ پھر صادقین کا طور بھی اپنے یہاں کے دوسرے مصوروں سے بالکل مختلف تھا۔ دوسرے مصوروں کے گرد تو ایک بدیسی فضا منڈلاتی رہتی ہے، صادقین ٹھیٹھ دیسی آدمی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی مصوری کے رنگ سے نہ آشنا ہو اور ان سے اثرات نہ لیے ہوں، مگر وہ سب کچھ اس کے اپنی مشرقی طرز احساس میں اس طرح ضم ہو گیا تھا کہ اس کے تخلیقی شعور کو تو اس نے تقویت پہنچائی، مگر اس کی تصویر میں سطح پر آ کر کوئی ایسا رنگ رخنا اندازی کرتا نظر نہیں آتا۔ پھر مزاج میں جو انکساری تھی، مصور وہ بہت مغرور تھا مگر آدمی منکسر المزاج تھا، اور زندگی کا سارا طرز فقیرانہ تھا بلکہ قلندرانہ۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ بس یوں سمجھیے کہ ہماری مصوری کی دنیا میں ایک شخص فقیرانہ آیا، صدا لگائی اور گزر گیا، مگر جلدی گزر گیا۔ مضامین نو کے اس نے انبار لگا دیے، پھر بھی لگتا تھا کہ ابھی اسے بہت کام کرنا ہے۔ صادقین کو آگے تو کبھی تھکتے نہیں دیکھا تھا، اسے اصل میں ایک ہی دفعہ اکٹھا تھکنا تھا۔